اس وقت بہت سے لوگ پریشان ہیں اور ڈرتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے. ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ڈر پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ انزائٹی کے مریض بن چکے ہیں کہ یار فلاں شخص مجھے نقصان پہنچا دے گا، کہیں میرا مال کوئی چھین کے لے جائے گا، یا جو ہے نا وہ کسی بھی ایسی چیز کا خوف جو اس کی زندگی کو تباہی اور بربادی تک لے جاتا ہے. کئی لوگ اس خوف کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں حالانکہ وہ حرام ہے، اور کئی لوگ اس خوف کی وجہ سے اپنے معاشرے کے اندر صحیح طریقے سے جی نہیں پاتے، اس کو انجوائے نہیں کر پاتے کہ یار ڈر ہے، کہیں کوئی اندر کسی چیز کا ایسا ڈر ہے جو اس کو جینے نہیں دے رہا. ان سارے ڈر سے، ان سارے ڈروں سے نکلنے کے لیے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو انسان کو کہیں نہ کہیں خوف زدہ کر رہی ہیں، انسان کے اندر اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بس میں ابھی وہ مجھے نقصان پہنچا دے، یعنی کوئی بھی، چاہے وہ انسان ہے چاہے جن ہے، یا انسان کو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کسی بھی چیز کا فوبیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے انسان کو. تو یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے نا، وہ دعا یاد کر لیں، اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کر لیں. صبح شام یہ دعا پڑھنی ہے. اس دعا کے ذریعے ہر چیز کا ڈر، ہر قسم کی انزائٹی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں. دعا کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں 5074 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 3871 نمبر پر روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح اور شام پڑھنا کبھی چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، والعافیہ اور مجھے عافیت عطا کر دے، مجھے کسی کا قرض نہ دینا پڑے، مجھے کسی قسم کی بیماری نہ ہو، میں ہر چیز سے عافیت مانگتا ہوں، میں آج کوئی گناہ نہ کروں. یہ عافیت کے اندر آتا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور درگزر کا، فی دینی و دنیا، یا اپنی دنیا میں، اپنے دین میں، واہلی و مالی، اپنے گھر والوں میں بھی اور اپنے مال میں بھی. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، وآمر روعاتی، اور میرے خوف سے، ہر چیز جو مجھے ڈراتی ہے، ہر چیز جو مجھے خوف زدہ کرتی ہے، ہر چیز جو جس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے یعنی ہوتا ہے نا کئی دفعہ انسان کوئی کام کرنے سے بھی ڈر رہا ہے، یا کوئی جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ لینے سے بھی ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں کامیاب ہوں گا کہ نہیں. اس طرح کے سارے ڈر انسان کی زندگی سے نکلے. انسان جو ہے نا وہ مسلمان تو خاص طور پہ بڑے دل اور بڑے جگرے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کو جو ہے نا وہ یہ سوچنا نہیں چاہیے کبھی بھی کہ یار میں جو ہے نا یہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. یہ مومن کے لیے نا، مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ خیر طلب کر لی، استخارہ کر لیا، لوگوں سے مشورہ کر لیا، اب کر دو. اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ استعین باللہ ولا تعجز. طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، ولا تعجز، پھر عاجز نہیں آنا، پھر رکنا نہیں ہے. تو انسان مسلمان خاص طور پہ جب اللہ سے مدد طلب کر لیتا ہے نا، جب اللہ سے دعا کر لیتا ہے تو پھر کہیں رکتا نہیں. تو اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کریں. وآمر روعاتی، اے اللہ میرے جو ڈرانے والی چیزیں ہیں ان سے مجھے امن میں رکھ دے. واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اور میری حفاظت کر، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر جگہ سے میری حفاظت کر. واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اور کہیں ایسی کوئی آفت میں نہ میں پڑ جاؤں کہ زمین سے جو ہے نا کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی اس طرح کا حادثہ کوئی ہو جائے، میں پھسل کے گر جاؤں، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہو جائے. تو اچانک آنے والی موت سے بھی انسان جو ہے نا وہ پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، جو انسان کو حادثاتی شکل میں کہیں سے آتی ہے. تو یہ جو دعا ہے اس میں وہ عامر روعاتی کا جو لفظ ہے وہ ہر قسم کے ڈر، ہر قسم کی انزائٹی کے لیے ہے. انسان اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اللہ پر یقین کر کے پڑھنا شروع کر دے تو سارے ڈر ختم ہو جائیں گے.